اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے۔ ویورز آج 16 تاریخ ہے اور منگل کا دن ہے 16 اگست۔ تو آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر کافی گہما گہمی دیکھی گئی اور اس کے اندر 3 سے 4 کیسز کی سنوائی تھی اور وہ کیسز ایسے تھے کہ جن کا براہ راست تعلق جو ہے وہ پاکستان کے سیاست میں آنے والے دنوں کے اوپر جو ہوگا وہ بہت زیادہ اس کا اثر ہوگا۔ سب سے پہلے تو آتے ہیں شہباز گل کی طرف۔ تو شہباز گل کا جو جسمانی ریمانڈ عدالت سے جو حکومت مانگ رہی ہے، حکومت وقت جو ہے، جو امپورٹڈ حکومت ہے، امپورٹڈ کمپنی وہ مانگ رہی تھی، تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو قائم مقام چیف جسٹس ہیں انہوں نے دوبارہ وہ سیشن جج کو بھیج دیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں جی یہ ان کا وہ ہے اور یہ ہم دوبارہ وہ نہیں دے سکتے کیونکہ انہوں نے جوڈیشل ریمانڈ جو ہے وہ انہوں نے دیا ہے، تو اس لیے جو جسمانی ریمانڈ کی استدعا ہے وہ بھی ان سے کی جائے۔ تو یہ سمجھ لیں کیونکہ میں نے جہاں تک اس کیس کا میں نے دیکھا ہے، میں نے وہ ویڈیو بھی دیکھی، تو اس کے اندر یہ کچھ نکل نہیں سکتا۔ کیوں نہیں نکل سکتا کہ اگر شہباز گل نے چلیں جی ہم یہ مان لیتے ہیں کہ حکومت یا یہ فوج کے خلاف کوئی بغاوت کی بات کی تھی، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان کے اوپر تشدد کریں۔ آپ عدالت کے اندر لے جائیں، آپ پولیس کے اندر آپ نے ایف آئی آر کٹائی، اس کے بعد ان کا ٹرائل کریں۔ ٹرائل کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ ان کے کپڑے اتار کے، ایک پروفیسر شخص ہے، رسپیکٹیبل وہ ہے، ویسے تو پاکستان کا ہر شہری رسپیکٹیبل ہے، قانون کی نظر میں سب برابر ہیں، لیکن بس کیا کریں، یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات ہی رہ جاتی ہے کہ کیا 50 روپے کا اسٹامپ پیپر کے اوپر اگر کوئی شخص لے کے جائے تو کیا شہباز گل کی ضمانت کوئی جج دے دے گا؟ ایک اربوں روپے، کھربوں روپے کا مفرور شخص جس نے کھربوں روپے ڈکارے ہیں، پاکستان کا پیسہ ڈکارا ہے، چوری کی ہے، بددیانت ہے، 3 دفعہ وزیر اعظم، تینوں دفعہ جسے کہتے ہیں کہ اس کو بے عزت ہو کے اترنا پڑا، اور جو بھی آپ کہہ لیں آج کا عدالتوں سے مفرور ہے، تو 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ وہ چلا جاتا ہے، اور 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ ضمانت کون دیتا ہے؟ وہ آج کل کا وزیر اعظم بنا ہوا ہے۔ تو یہ جو دورا معیار ہے یہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے۔ بہرحال جو فارن فنڈنگ کا کیس کے لیے جو ایک درخواست دائر کی تھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ، پی ٹی آئی کے لوگوں نے یا پی ٹی آئی کے چیئرمین نے سمجھ لیں یا پی ٹی آئی کی جماعت نے سمجھ لیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر وہ قائم مقام چیف جسٹس نے اڑا کے رکھ دی۔ انہوں نے کہا جناب اس کے لیے ہم لاجر بینچ تشکیل دے دیتے ہیں، اور سب کو انہوں نے نوٹسز کر دیا۔ لاجر بینچ پہ غالباً 9 جج ہوتے ہیں۔ اب 9 ججوں کے اندر سے حکومت وقت کو مسئلہ پڑ جائے گا۔ کس لیے پڑ جائے گا؟ کہ ایک شخص بد دیانت ہو سکتا ہے، 2 ہو سکتے ہیں، 3 ہو سکتے ہیں، تو سارے کے سارے نہیں ہو سکتے، اور انشاءاللہ یہ ان کے گلے کے اندر ایسی ہڈی بنے گا کہ اب ان کو لینے کے دینے پڑیں گے، کیونکہ فارن فنڈنگ جو ہے، یہ تو ممنوع فنڈنگ کا کیسے، لیکن فارن فنڈنگ بہرحال میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان پہ ثابت ہے، کیونکہ لیبیا کی حکومت بھی بذات خود کہہ چکی ہے کہ ہم مولانا فضل الرحمان کو فنڈنگ کرتے رہے ہیں۔ اور ولی خان کے بعد، ولی خان صاحب پہ بھی یہی الزام تھا، ولی خان کے بعد اب یہ پہلا الزام تھا جو عمران خان کے اوپر لگا تھا، لیکن وہ سمجھ لیں کہ فارن فنڈنگ کا تھا، لیکن یہ فارن فنڈنگ نہیں رہی، یہ ممنوع فنڈنگ میں آتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی سزا یہی ہے کہ وہ پیسہ ضبط کر لیا جائے اگر آپ صحیح طور پہ بریف نہ کر سکیں۔ لیکن بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ عمران خان دھواں دھار تقریریں کر رہے ہیں، پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں، جناب جلسے جلوس کر رہے ہیں، اور ایک لمبا انہوں نے شیڈول بھی دے دیا ہے کہ وہ آئندہ آنے والے دنوں کے اندر پاکستان کے مختلف شہروں کے اندر وہ جلسے جلوس کریں گے، تو وہ جسے کہتے ہیں کہ حکومت کی کانپیں ٹانگ رہے ہیں۔ چیف آف آرمی سٹاف صاحب باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ریجیوم چینج کے سلسلے میں جو اس کے اندر جو حکومت آئی تھی، امپورٹڈ حکومت، وہ کسی قسم کے جو فیصلے ہیں، وہ جو عوام کو مہنگائی سے نجات دلانے کے لیے آئے تھے، وہ عوام کے دشمنوں والے، یعنی کہ عوام دشمن ایسے فیصلے کر رہے ہیں کہ جو سمجھ سے باہر ہیں۔
وزارت پیٹرولیم کی طرف سے سمری موو ہوتی ہے کہ پیٹرول کی قیمت میں 20 روپے تک کمی کی جا سکتی ہے، لیکن اس کے اوپر مزید 7 روپے بڑھا دیے جاتے ہیں۔ 20 روپے کمی کو چھوڑیں، 7 روپے پیٹرول کی قیمت میں۔ باقی میں ڈیزل کی طرف نہیں جا رہا، صرف میں بتا رہا ہوں کہ پیٹرول کے اوپر 7 روپے مزید بڑھا دیں۔ اور یہ پیٹرول کون استعمال کرتا ہے؟ پیٹرول زیادہ تر جو 70 سے 80% لوگ ہیں گے وہ لوگ استعمال کرتے ہیں موٹر سائیکلوں کے اندر جو متوسط طبقہ ہے۔ آلو، پیاز، ٹماٹر، یہ وہ ساری کی ساری ہر چیز مہنگی ہو چکی ہے، لیکن وہ صحافی وفات پا چکے ہیں گے کہ جو عمران خان کے دور کے اندر مہنگائی کے اوپر لیکچر بیٹھ کے دیا کرتے تھے۔ یعنی کہ عمران خان جب 148 روپے لیٹر پیٹرول دے رہا تھا تو وہ عوام کے ساتھ ظلم کر رہا تھا، مہنگائی کا طوفان تھا، لیکن وہ جو شہباز شریف ہے وہی پیٹرول جو 240 روپے سے زیادہ میں دے رہا ہے تو وہ عوام کی خدمت کر رہا ہے۔ یہ ان صحافیوں کا جو پاکٹ جس کو کہتے ہیں کہ پاکٹ جرنلسٹ، یہ ان کا دورہ معیار ہے۔ یعنی کہ کافی ایسے صحافی وفات پا چکے ہیں کہ جو مہنگائی کے اوپر بولتے تھے۔ عمران ریاض خان کو کل جب وہ اپنا پروگرام کے لیے جا رہے تھے تو پتہ لگا کہ جناب ایکسپریس نیوز سے ان کو فارغ کر دیا گیا اور ان کا پروگرام آن ایئر کرنے سے روک دیا گیا۔ تو آزادی صحافت کے اوپر جو قدغنیں اس حکومت کے اندر لگائی گئی ہے، اس سے پہلے ARY کو بند کیا گیا، اس سے پہلے یہ وہ لوگ اب بالکل خاموش بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو عمران خان کے ذرا سے پیمرا کے قوانین کے اوپر بھی عدالتوں میں چلے گئے تھے۔ اور عدالتیں مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ جو ہر چیز کے اوپر سوموٹو ایکشن لے لیا کرتی تھی، آج کل وہ سوموٹو ایکشن کدھر ہے؟ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عدلیہ کو بھی متنازع بنانے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے، اور چیف جسٹس جو ہیں عمر عطا بندریار، ان کے خلاف بھی عنقریب بغاوت بلند ہونے والی ہے، جس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جس نے اپنے اثاثے ظاہر نہیں کیے تھے اور جس نے اپنی بیوی کو پیش کر دیا تھا کہ جناب، اور بیوی نے کہا تھا کہ کیا کہتے ہیں کہ یہ کون ہوتے ہیں ہمارے آگے، فلانے نے بھی کرپشن کی ہے، فلانے نے بھی، پہلے ان کو پکڑو پھر ہم سے بات کرو۔ تو اس جج کے جواب یہ تھے، اس کو مد مقابل لایا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے جس طرح نواز شریف کے ایک دور حکومت کے اندر جسٹس سجاد کے عدالت سپریم کورٹ آف پاکستان پہ حملہ کیا گیا تھا، اور اس وقت کے جو صدر تھے رفیق تارڑ صاحب، وہ بریف کیس لے کے کوئٹہ پہنچے تھے اور افتخار چودھری انہوں نے پیدا کیا تھا۔ تو بات یہ ویورز کہ پاکستان کے اندر جو اس ٹائم جو سیاست چل رہی ہے، سیاست نام کی، تو یہ مطلب جس کو کہتے ہیں، میں نے ایک اپنے ویلاگ کے اندر کہا تھا بلیڈی شیموکریسی، یہ ڈیموکریسی نہیں ہو سکتی۔ ڈیموکریسی کے اندر تو سیدھی سی بات ہے کہ ہر بندے کو اختیار ہے گا کہ وہ کسی کے اوپر، یعنی کہ جسے کہتے ہیں تنقید کی بات نہیں کر سکتا، یعنی کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کر سکتا ہے۔ لیکن یہاں پہ حالت یہ آ چکی ہے کہ شہباز گل نے کیا کہا تھا، بہت سے لوگوں نے تو وہ ویڈیو بھی نہیں دیکھی ہوگی۔ شہباز گل نے یہ کہا تھا کہ فوج کے لوگوں کو وہ احکامات نہیں ماننے چاہیے کہ جس سے ملک کو نقصان ہو۔ اب مجھے بتائیں، راشد مناز نشان حیدر ملا، کم عمر ترین نشان حیدر لینے والا شخص راشد مناز، شہید نشان حیدر، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بہت بلند کرے، ہمارا ہیرو ہے، ہمارا قومی ہیرو ہے۔ اس نے اپنے انسٹرکٹر کی بات ماننے سے انکار کر دیا، اس لیے کہ بات غلط تھی۔ اس کو جب پتہ لگا کہ میرا یہ جو انسٹرکٹر ہے یہ غدار ہے، تو اس نے طیارہ زمین پہ دے مارا، خود بھی شہید ہو گیا، اس کو بھی واصل جہنم کر دیا۔ تو یہ ایسے چیزوں کے لیے ہے، یہ اس چیز کے لیے نہیں ہے۔ مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک بڑے مشہور فلاسفر کا قول ہے کہ فورس از نتھنگ جسٹ اے گیدرنگ آف فولز۔ کس لیے کہ عقل مند شخص جو ہوتا ہے وہ گولی کے سامنے نہیں جاتا، لیکن جو فوجی ہوتا ہے، جو محب وطن ہوتا ہے، جو عوام کے پیسے کا ٹیکس سے جو تنخواہ لیتا ہے اور پاکستان کے لیے وہ بلکہ اپنے ملک کے لیے وہ اپنی جان نچھاور کرتا ہے، تو آپ اس کو بیوقوف تو بے شک کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ بیوقوف نہیں ہوتا، وہ ایکچول معمار ہوتا ہے اس قوم کو بنانے والا۔ تو ایک معمار جو ہے، اگر وہ کسی غلط فیصلے کو نہیں مانتا، جس کی ڈسپلنری اس کو سزا ملتی ہے، ڈیفینیٹلی ملتی ہے، تو شہباز گل کی میں وکالت نہیں کر رہا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر شہباز گل کی اس بات میں غلطی ہے تو عدالتیں ہیں، سب کچھ ہے، موجود ہے، ان کا ٹرائل ہو، اگر ان کی کوئی سزا بنتی ہے وہ ان کو ملے۔
یہ تو طریقہ نہیں ہے کہ جناب آپ ان کو تشدد کرنا شروع کر دیں، ننگا کر کے، یہ کر کے، وہ کر کے، تو یہ غلط ہے۔ پھر شہباز گل کو تو چھوڑے، میں اس سے پہلے میں نے کافی ویلاگس کیے لیکن میں اس بات پہ نہیں بولا تھا، لیکن آج میں بہت شرم کے ساتھ کہتا ہوں کہ شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو کہ جب شہباز گل کا فون برآمد کرنے کے لیے اس کے ڈرائیور کو پکڑنے جاتے ہیں اور اس کی بیوی کو اٹھا کے اور 7-8 ماہ کی بچی کو اٹھا کے تھانے میں بند کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو آپ کیا کہیں گے؟ اور محرم کے دنوں تو بات یہ ہے ویورز کہ پاکستان جو ہے نا اس وقت وہ بندر نچانے والوں کے ہاتھ میں آیا ہوا ہے، اور یہ بندر وہ لوگ نچا رہے ہیں کہ جو ساری زندگی جو ہے اشرافیہ میں انہوں نے گزاری ہے، سونے کا چمچہ لے کے پیدا ہوئے ہیں۔ ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ غریب بندے کی کیا تکالیف ہیں اور کیا تکلیف ہے۔ وہ صرف اپنے نیب کے کیسز، نیب قوانین تبدیل، اپنے آپ سے ایف آئی آریں ہٹوانا، ان کے اندر مشغول ہے۔ حالانکہ آئے یہ کس چیز پہ تھے؟ مہنگائی کے نام کے اوپر آئے تھے کہ ہم یہ پاکستان کے اندر مہنگائی جو ہے زیادہ ہو گئی ہے، اس لیے عمران خان کو چلتا کرو۔ تو بہرحال مہنگائی تو اس سے تقریباً 36 گنا زیادہ ہو گئی، لیکن پھر وہی والی بات کروں گا کہ ان کے چہرے جو ہیں وہ عوام کے سامنے آ چکے ہیں اور عوام بیدار ہو چکی ہے۔ لاہور کا جو جلسہ تھا اس کی مثال آپ دیکھ لیں، یعنی کہ عمران خان روزانہ پاپولرٹی جو ہے اس کی وہ زیادہ سے زیادہ ہوتی رہی ہے۔ کبھی گوگی کو لے آتے ہیں، کبھی علیمہ خان کو لے آتے ہیں، کبھی کسی چیز کو، کبھی کسی چیز کو، کبھی یہودی ایجنٹ، کبھی فارن فنڈر، کبھی، لیکن اس کے باوجود اگر پاکستانی عوام اس کو پسند کر رہے ہیں تو آپ لوگ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں تمام دیکھنے والے سننے والوں کو۔ اللہ حافظ، اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد۔